ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتائیں گے جس نے دہائیوں سے لوگوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے اور جس کا راز آج تک حل نہیں ہو سکا۔ یہ واقعہ ہے فلائٹ 19 کی پراسرار گمشدگی کا، جو دسمبر 1945 میں پیش آیا۔ فلائٹ 19 جو امریکہ نیوی کا ایک تربیتی مشن تھا جس میں 5 جنگی جہاز شامل تھے۔ یہ مشن فلوریڈا کے ساحل سے شروع ہوا اور سمندر کے اوپر سے ہو کر واپس آنا تھا، لیکن حیران کن طور پر یہ تمام جہاز اور ان کے عملہ اچانک لاپتہ ہو گئے۔ اس کے بارے میں نہ کوئی ملبہ ملا، نہ ہی کوئی سراغ۔ آج بھی یہ سوال برقرار ہے کہ فلائٹ 19 کے ساتھ کیا ہوا۔ آئیے اس واقعے کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ یہ واقعہ 5 دسمبر 1945 کو پیش آیا۔ اس دن امریکہ نیوی کے 5 TBM ایونجر بومبر جہاز ایک تربیتی مشن کے لیے روانہ ہوئے۔ اس مشن کا مقصد پائلٹس کو سمندر کے اوپر پرواز کرنے اور اہداف کو نشانہ بنانے کی تربیت دینا تھا۔ ان جہازوں کو فلائٹ 19 کا نام دیا گیا اور ان کی قیادت لیفٹیننٹ چارلس ٹیلر کر رہے تھے، جو کہ ایک تجربہ کار پائلٹ تھے۔ فلائٹ 19 نے فلوریڈا کے فورٹ لادریل فضائی اڈے سے دوپہر 2:10 پر پرواز کی۔ مشن کی منصوبہ بندی کے مطابق پائلٹس کو بحریہ اوقیانوس کے اوپر 227 کلومیٹر کی دوری پر اہداف کو نشانہ بنانا تھا اور پھر واپس اپنے فضائی اڈے پر لوٹنا تھا، لیکن اس دوران کچھ ایسا ہوا جس نے مشن کو ایک ناقابل فہم معمہ بنا دیا۔ پرواز کے دوران فلائٹ 19 کے پائلٹس کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد لیفٹیننٹ ٹیلر نے اطلاع دی کہ ان کے کمپاس خراب ہو چکے ہیں اور انہیں سمت کا پتہ نہیں چل رہا۔ اس دوران ریڈیو پر پائلٹس کی گفتگو سے پتہ چلا کہ وہ اپنی صحیح پوزیشن کے بارے میں غیر یقینی تھے۔ لیفٹیننٹ ٹیلر کا خیال تھا کہ وہ فلوریڈا کے مشرق کی بجائے مغرب میں ہے، لیکن باقی عملہ ان کی بات سے متفق نہیں تھا۔ اس دوران موسم بھی خراب ہوتا گیا اور پائلٹس کو سمندر کے اوپر شدید دھند کا سامنا کرنا پڑا۔ آخری بار فلائٹ 19 کی ریڈیو سے گفتگو تقریباً شام 6 بجے سنی گئی۔ اس میں پائلٹ شدید مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ اس کے بعد ریڈیو رابطہ منقطع ہو گیا اور فلائٹ 19 کے جہاز ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ فلائٹ 19 کی گمشدگی کے فوراً بعد امریکہ نیوی نے ایک بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ تقریباً 300 جہازوں اور کشتیوں کو تلاش کے لیے روانہ کیا گیا، لیکن حیران کن طور پر نہ تو کوئی ملبہ ملا، نہ ہی کوئی لاش۔ اس واقعے کے بعد ایک اور نیوی جہاز PBM مرینئر، جسے فلائٹ 19 کی تلاش کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ بھی دوران پرواز لاپتہ ہو گیا۔ یہ حادثہ اتنا حیران کن تھا کہ نیوی کی تفتیش میں بھی کوئی خاص نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ کچھ ماہرین کا خیال تھا کہ جہاز ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے سمندر میں گر گئے ہوں گے، لیکن اس کی کوئی واضح تصدیق نہیں ہو سکی۔ فلائٹ 19 کی گمشدگی کے بعد اس حادثے کو برمودا ٹرائی اینگل کے پراسرار حادثات کے ساتھ جوڑا گیا۔ برمودا ٹرائی اینگل وہ علاقہ ہے جو فلوریڈا، برمودا اور پورٹو ریکو کے درمیان سمندر میں واقع ہے۔ اس علاقے میں کئی ہوائی اور بحری جہازوں کی پراسرار گمشدگی کے واقعات پیش آ چکے ہیں، جن کی کوئی حتمی وجہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل میں کوئی پراسرار یا مفہوم الفطرت طاقت ہے جو جہازوں کو غائب کر دیتی ہے، جبکہ کچھ سائنسدان اسے قدرتی عوامل جیسے مقناطیسی خرابی، سمندری طوفان یا گیس کی خارج ہونے والی لہروں کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ فلائٹ 19 کی گمشدگی کے بارے میں کئی نظریات پیش کیے جا چکے ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جہاز خراب موسم اور کمپاس کی خرابی کی وجہ سے سمندر میں گر گئے ہوں گے۔ کچھ دیگر کا خیال ہے کہ شاید فلائٹ 19 کو غیر معمولی مقناطیسی قوتوں کا سامنا کرنا پڑا ہو، جس نے ان کے آلات کو ناکارہ بنا دیا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید فلائٹ 19 کسی سمندری طوفان کا شکار ہو گئی ہو۔ سمندر کے نیچے قدرتی گیس کے اخراج نے انہیں تباہ کر دیا ہو، لیکن آج تک کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہیں آ سکا۔ فلائٹ 19 کا معمہ آج بھی ویسا ہی پراسرار ہے جیسے 1945 میں تھا۔ فلائٹ 19 کی پراسرار گمشدگی ایک ایسا معمہ ہے جو تقریباً 75 سال بعد بھی حل نہیں ہو سکا۔ کیا یہ حادثہ انسانی غلطی کا نتیجہ تھا
کیا برمودا ٹرائی اینگل میں واقع کوئی مافوق الفطرت قوت موجود ہے یا پھر یہ صرف قدرتی عوامل کا مجموعہ تھا؟ یہ سوالات آج بھی جواب طلب ہیں اور فلائٹ 19 کی گمشدگی ہمیشہ تاریخ کے ایک پراسرار باب کے طور پر جانی جاتی رہے گی۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ ایسی ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔